جن کے قدم مبارک کی یہ شان کہ کھائی قرآن کھا کے گزر کے قسم، کھائی قرآن کھا کے گزر کے قسم، اس کفے پا کی حرمت کے لاکھوں سلام، جن کا وجود ناز یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ حضرات عالم تصورات میں میرے امام نے اپنے آقا کا دیدار کیا، سر پا دیکھا تو گھڑے میں زمین سے کہا یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دو۔ یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دو۔ نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر بے سما رہی، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ آج ہمارے ہاں حقیقت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں والہانہ انداز میں درود شریف پڑھیں۔ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ وسلم۔ آج چونکہ ہر طبقہ ہر انسان کا یہ مزاج ہے کہ اس کا بچہ اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جائے، اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ پر انسان کی یہ خواہش ہے، یقیناً انسان کے خواہشات اگر حدود اسلامیہ کے دائرے میں ہو تو اس کی تکمیل کی جانی چاہیے، کوئی آبجیکشن نہیں، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ مذہب اسلام نے اس سلسلے میں منفی اور نگیٹو اپنا کومنٹ اس میں نہیں کیا۔ ہر وہ علم جس کا دائرہ حدود اسلام میں آتا ہے مذہب اسلام نے اس کی اجازت کا فرمایا، لیکن وہ علم جو انسان کی عقیدے پہ حملہ کر رہا ہو، جیسا کہ علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، تمام امت مسلمہ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار کسی بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ اگر کوئی علم کسی بندے کے عقیدے پر، اسلامک نظریات پر یا قرآن کے متعدد آیات پر اگر حملہ کر رہا ہو تو مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے دنیا میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا، نام اس کا فیثاغورس۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک کومنٹ دوں قرآن مقدس سے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ دوسری آیت کریمہ والشمس تجری لمستقر لها۔ تیسری آیت کریمہ الشمس والقمر بحسبان۔ قرآن کے دامن میں اس طرح کے بے شمار آیات موجود اور محفوظ ہیں۔ تمام قرآن آیات کا مفہوم یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن غیر متحرک ہے، یعنی زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ہلتی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے پیدا ہونے والا فیثاغورس سائنٹسٹ نے بھی جب زمین کے تعلق سے ریسرچ کیا، جب دنیا کے سامنے اپنی تحقیق کو رکھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ زمین اپنی جگہ ساکن غیر متحرک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا، تاریخ میں نام اس کا ارسطو ہے۔ اس نے زمین کے تعلق سے جب تحقیقات کرنا شروع کیا، نتیجے میں جو دنیا کو رپورٹ کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ زمین اپنی جگہ ساکن غیر متحرک ہے، یعنی زمین ہلتی نہیں ہے، گردش نہیں کرتی۔ قرآن کا بھی یہی اصول ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن غیر متحرک ہے۔ حضرات لیکن جب قرآن کی یہ آیات مسلمہ اصول اور عقیدے بانٹ رہے تھے، کچھ لوگوں نے باطل نظریات کو لے کر کے مذہب اسلام پہ ہٹے تھے۔ نتیجے میں 1080 عیسوی میں زرقانی نام کا سائنٹسٹ پیدا ہوا، دنیا کو یہ مجاز دیا کہ زمین ہلتی ہے، زمین گردش کرتی ہے۔
1473 عیسوی میں کوپرنیکس نام کا ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ زمین ہلتی ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں ٹیکو براہیم نام کا سائنٹسٹ پیدا ہوا، دنیا کو یہ مجاز دیا کہ زمین ہلتی ہے۔ 1609 عیسوی میں گلیلیو نام کا سائنٹسٹ پیدا ہوا، دنیا کو یہ مجاز دیا کہ زمین گھومتی ہے۔ 1687 عیسوی میں نیوٹن نام کا سائنسداں پیدا ہوا، دنیا کو یہ میسج دیا کہ زمین گھومتی ہے۔ 1879 عیسوی میں دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں آئنسٹائن پیدا ہوا، دنیا کو یہ میسج دیا کہ زمین گھومتی ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں مقصد کیا تھا؟ تو مقصد یہ تھا کہ تمام تر اسلامی حقانیت پر، اسلامی اصول پر، قرآنی آیات پر حملہ کر دیا جائے۔ جب اس طرح کے نظریات معاشرے میں عام کر دیے جائیں گے، مسلمان کا ایک بچہ یونیورسٹی، کالج، اسکول، کانوینٹ میں جب ایڈمیشن لے گا، اس کو جب نظریہ پڑھایا جائے گا کہ زمین گھومتی ہے، زمین گھومنے کا نظریہ ایک بندہ ایکسپٹ کرے گا، قرآن کی ایک آیت کا نہیں متعدد آیات کا انکار ہوگا، نتیجے میں بندہ دیکھنے میں لگے گا کہ مسلمان ہے، چہرہ مسلمان جیسا ہوگا، موڑا مسلمان جیسا ہوگا، آئیڈینٹی مسلمانوں کی ہوگی، تشخص مسلمان کا ہوگا، لباس مسلمان کا ہوگا، چہرے پہ داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگا اور لباس کرتا پائجامہ میں ملبوس ہوگا، لیکن اس کانسیپٹ کو ایکسپٹ کرے گا، بندہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ سب کچھ تو ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ نتیجے میں جب سرکاری حملہ کر رہا تھا، دنیا خاموش تھی، کوپرنیکس کا حملہ ہو رہا تھا، دنیا خاموش تھی، آئنسٹائن کا حملہ ہو رہا تھا، دنیا خاموش تھی، نیوٹن حملہ کر رہا تھا، دنیا خاموش تھی، یعنی تمام کے تمام بڑے بڑے سائنسدانوں نے جب اسلام کے مسلمہ اصول پر حملہ کیا، دنیا خاموش تھی، مشیت یزدی کو جلا لائی، پروردگار عالم نے تصرفات کی تربتیں ڈھیلا نہ ہوا، بریلی کی سرزمین پر باطل نظریات کے تابوت میں آخری تیر ٹھوکنے کے لیے امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الاسلام اس مجدد کا نام ہے، جس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت اپنے نگاہوں سے بھی کیا ہے، اس کے رسالت دے کر کے، کبھی کتابیں لکھ کر کے۔ جب امام اہل سنت نے تمام تر بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے تھنکروں کا یہ قول پڑھا کہ تمام تر سائنسدانوں نے اسلامی معاشرے میں یہ نظریہ کاٹ دیا کہ زمین گھومتی ہے، پروردگار عالم نے امام اہل سنت کو علم و فضل سے نوازا، امام اہل سنت کو پروردگار عالم نے علم و فضل سے نوازا۔ میرا امام اٹھا، کھڑا ہوا، ہاتھ میں قلم سنبھالا اور ارشاد فرمایا، دل کے رضا ہے خنجر خوخار بالقوا، آدھا سے کہہ دو خیر منائے میں سر کرے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے میں سر کرے۔ میرے امام نے جب قلم اٹھایا، کتاب لکھنا شروع کیا۔ کتاب کون سی لکھا؟ تمام سائنسدانوں کے خلاف ایک کتاب لکھا، کتاب کا نام رکھا فوز مبین در رد حرکت زمین۔ آج بھی مارکیٹ میں کتاب پبلش ہو رہی ہے، شائع ہو رہی ہے، پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ کتاب لکھا فوز مبین در رد حرکت زمین۔ امام اہل سنت نے رد حرکت زمین یعنی زمین کے ہلنے کے خلاف مکمل ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔ کتاب کا لکھا، دلائل کے انبار لگایا۔ میرے امام نے خود لکھا اس کتاب میں کہ میں نے اس کتاب میں 105 دلیلوں سے یہ ثابت کیا ہے، لکھا ہے میں نے کہ زمین اپنی جگہ ثابت غیر متحرک ہے۔ 15 دلیلیں میں نے سائنس کی پچھلی کتابوں سے دیا ہے اور 90 دلیل رب کائنات کی عطا سے بندہ نے اپنی جانب سے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ بندہ نے یعنی امام اہل سنت نے 90 دلیل اپنی جانب سے ایجاد فرمایا، کتاب میں رکھا۔ جب میرے امام نے کتاب لکھا، کتاب لکھ کر کے جب گاؤں کے حوالے دیا، کتاب پبلش ہوئی، مارکیٹ میں آئی، کتاب کو دنیا نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں جو تاثرات آئے ہیں، پوری امت نے مل جل کر کہا تھا کہ امام اہل سنت تنہا صرف شیر و سخن کے امام نہیں ہے، امام اہل سنت صرف فتاوی نویسی کے امام نہیں ہے، بلکہ امام تو وہ امام ہے کہ فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، شیر و سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک حل کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس جب آ گئے ہو سکے بٹھا
غوث بنگالہ مسلک اعلی حضرت اہل سنت جامعہ قمر الہدا مجدد اسلام کا نام امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل برنگی علیہ رحمۃ الرضوان ہے۔ آج ہم اور آپ حضور سیدی سرکار غوث بنگالہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ایک طرف ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور سیدی سرکار غوث بنگالہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین عزت باب حضور سید عرب شاہ صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ تشریف فرما۔ الحمدللہ رب العالمین آپ کا گھرانہ آج سے نہیں بلکہ ابتدائی زمانہ سے ہی دنیا کو اکتساب فیض کے لیے بلاتے ہیں اور الحمدللہ بھرپور فیوز و برکات دے کر کے انہیں بھیجتے ہیں۔ حضرات اس وقت اسٹیج پر ہمارے لیے انتہائی درجہ خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا یعنی استاذ گرامی وقار حضرت علامہ الحاج قاری نسیم صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ تشریف فرما۔ میں حضرت سے عریضہ کروں گا کہ حضور سامنے تشریف لے آتے تو اس ناچیز کے لیے دعا فرما دیتے ہیں۔ سفر کے دوران حضور نے ایک گفتگو مجھ سے فرمائی الحمدللہ جس کو سننے کے بعد میں آپ کی طبیعت بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ سبحان اللہ کہیے کم سے کم مچل کے بولیے پورا مجمع سبحان اللہ۔ آپ نے دوران سفر ایک گفتگو کی کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان بارگاہوں میں حاضری دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ آپ کے گھرانے سے تعلق حضرت کا بچپنے سے ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا جب ہم لوگ پٹنہ کی سرزمین پر حضور سیدی مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے مبارک پر فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچپنے میں حضور فرمایا کرتے تھے محنت سے پڑھو تم سے دین کا بڑا خواب ہونا ہے۔ سبحان اللہ گھر سے اس ولی کامل کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ آج جو بچہ میرے سائے تلے پل رہا ہے میرے گھر جس کا آنا جانا ہے تربیت میں کروں گا وہ بندہ جب پڑھ لکھ کر کے معاشرے میں جائے گا تو کبھی مرقات القیرت قوم کو حوالے کرے گا، کبھی مرقات القیرت جیسی عظیم امانت قوم بنے گا اور کبھی عرش الجنان کی تلاوت القرآن میں مجھ جیسے ہزاروں تشرگان علوم آپ کے بارگاہ کے تربیت یافتہ ملک کے گوشے گوشے میں قوم و ملت کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ مجھ سے بہتر آپ نے مولانا ذکر اللہ جو اس وقت میں پورے ہندوستان کے بڑے خطیب کہلاتے ان کا نام سنا ہوگا، دیر بر اسلمی الحمدللہ یہ سب ہم لوگ کے بچپن کے ساتھی ہیں اور حضور کے بارگاہ کے یعنی استاذ گرامی اوقات قاری نسیم صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ کے بارگاہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ جس بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں وہ بارگاہ ایسی متبرک بارگاہ ہے کہ جس پہ نے نگاہ عنایت ڈال دیا وہ انسان بڑا ہو کر کے قوم کا امام تسلیم کیا گیا۔ اور مجھ جیسا ہزاروں تشنگان علوم ان کی بارگاہ سے فیض لے کر کے قوم و ملت کی خدمات انجام دیا۔ اس لیے مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ میں آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کی دعا ہوگی آپ مکمل فیض لے کر یہاں سے جائیں گے۔ سبحان اللہ حضرات میں آپ کو بتاؤں میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے پھر وہ اسی پہ قائم رہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دو۔ سبحان اللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دو، فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد پروردگار عالم کا حکم سنا کہ وہ ابشروا اللہ کا خوف ولا تحزنوا خوف نہ کرو
حزن و ملال نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, تمہیں خوشخبری ہے وہ جنت کی جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا. سبحان اللہ. پھر فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے. دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. حضرات, قرآن مقدس کے یہ آیات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس میں تھی, لیکن آج کے دن کوئی دولت کام نہیں آئی. اس کے بعد جب بندہ حسرت افسوس کے ساتھ میں ہاتھ ملے گا, کام کچھ بھی نہیں آئے گا. پروردگار عالم کا ارشاد ہوگا فرشتوں پکڑو بندے کو, منہ کا بل گھسیٹ کے زنجیروں میں جکڑ کے اور جہنم میں داخل کر. وجہ ریزن سبب بتاتے ہوئے قرآن نے کہا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایسا بندہ تھا جو پروردگار عالم پہ یقین نہیں رکھتا تھا. اگر پروردگار عالم پہ یہ یقین رکھتا تو اچھا عمل کرتا. سبحان اللہ, اچھا عمل کرتا. اچھا عمل نہیں کیا, اچھا عمل نہیں کیا, نتیجہ جاننا میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اچھا عمل کرے گا پروردگار عالم اسے جنت کی خوشخبری سنائے گا. حضرات, آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں, بے شمار آیات میں پروردگار عالم نے ہمارے زمین کو جوڑا ہے. آپ تمامی حضرات کو آیت کریمہ پوری سورت یاد ہو, قرآن کی تلاوت کریں. کنز ایمان اگر توفیق ہو, ہم سب کو پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے. کنز ایمان اٹھائیں, پڑھیں اس کو. قرآن مقدس کی سورۃ الزلزال میں پروردگار عالم نے قیامت کے ہولناکیوں کا بھی بیان کیا اور ہمارے اعمال کا بھی ذکر کیا. آیات کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مفہوم یہ ہے قیامت کا دن ہوگا, زمین جھنجھوڑ دی جائے گی, زمین میں زلزلے برپا ہوگی. جب زمین اپنے دفینے کو باہر کرے گی, خزانے کو باہر کرے گی, ایک انسان دیکھے گا, حیرت استعجاب میں پوچھے گا زمین کو کیا ہو گئی, زمین کیوں اپنا راز باہر کر رہی ہے. زمین زبان حال کو کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنے دفینے کو, اپنے سینے میں چھپے راز کو باہر کر دوں. اس کے بعد میں حالات یہ ہوں گے کہ انسان گروہ در گروہ, جماعت در جماعت میدان قیامت کی طرف بھاگیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, کیوں بھاگیں گے؟ اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے لوگوں, دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو قیامت کے دن تم دیکھو گے, ذرہ برابر بھی اگر تم برائی کرو گے تو قیامت کے دن دیکھو گے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کا حساب تک قیامت کے دن ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے تو ارشاد فرما دیا یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سورہ طارق کی تلاوت کریں, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام تر چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے. اس دن کسی بھی انسان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا, کوئی سلطنت, کوئی دولت, کوئی دعوی اشرف کام نہیں آئیں گے. اگر کام آئیں گے تو اچھے اعمال کام آئیں گے. تو ہمیں اور آپ کو اچھا عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہم اور آپ جس بزرگ کی عرس میں آپ تشریف رکھتے ہیں کیا وہ اسی ولی ہو گئے؟ ولی کا ڈیفینیشن پڑھیں, ولی کی تعریف پڑھیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی کی تعریف کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں ولی اس بندے کو کہتے ہیں جو عبادت پہ ہمیشہ مداومت کرتے, جو ہمیشہ عبادت کرے, ریاضت میں ہمیشہ لگا رہے, اپنے وجود کو فنا کر دے رضائے الہی کے لیے, گناہوں سے اس قدر اجتناب کرے کہ وہ گناہ کبائر کو کبائر وہ صغائر کو بھی جائز نہیں. جائز تو بہت دور کی بات, بلکہ جو چیز خلاف اولا ہو اس کو بھی ولی کامل انجام نہیں. اس بندے کا نام ولی ہے.
اور جب بندہ جب عبادت اور ریاضت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اسی کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے سے فرائض چھوڑ دیں، فرائض تو پڑھتے ہی ہیں، نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اس کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں تو میں اس کا کام ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے وجود کو فنا کرتا رضائے الہی کے لیے، تو پروردگار عالم جب مجدہ سناتا کہ میں اس کا کام ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ رب العزت کے لیے کسی بھی انسان کا یہ عقیدہ رکھنا ایمان سے خارج کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جسم ہے یا مکان ہے یا کوئی حیت ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن بے کیف مانتے ہیں، بے جہت مانتے ہیں، بے مکان مانتے ہیں، بے جسم مانتے ہیں، یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت کے پاس ہے، تو آخر ایک ولی کامل کا ہاتھ کیسے ہوگا، کان کیسے ہوگا، آنکھ کیسے ہوگا، پاؤں کیسے ہوگا؟ تو شارحین حدیث نے اس کی تشریح فرمائی۔ سب سے خوبصورت تشریح امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب عبادتوں میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو فنا کر دیتا، اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پروردگار عالم کا نور جمال جب اس کا کان ہوتا تو بندہ دور و نزدیک کو برابر سننے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کو برابر سنتا پروردگار عالم کا نور جلال جب بندے کی آنکھ ہوتا، بندہ دور و نزدیک کو یکساں دیکھتا ہے، تمام پردے جو موجود ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ رب العزت کا ولی اگر مشرق میں ہو، مرید اگر مغرب میں ہو، تو غوث اعظم کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اگر مغرب میں رہوں تو بندہ میرا کوئی مرید اگر مشرق سے مجھے آواز دے، میں یہی سے مدد کرتا ہوں۔ حضرات، وجہ یہ اپنے وجود کو فنا کیا، رضائے الہی میں پروردگار عالم نے وہ عہدہ دیا، وہ رتبہ دیا، وہ عظمتیں دی، وہ شان دیا، وہ شوکتیں دی کہ پروردگار عالم کا نور جلال جب کسی بندے کی آنکھ ہوتا تو دور نزدیک کو برابر سنتا، پروردگار عالم کا نور جلال جب اس کا ہاتھ ہوتا تو بندہ سے کوئی بھی جب استغاثہ کرتا تو بندہ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ رب العزت کا مقدس ولی اپنے پکارنے والوں کی مدد وہیں سے فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، نظر کا تو یہ عالم ہے، میرے غوث فرماتے ہیں، میرے غوث فرماتے ہیں، نظر تو الہ بلاد اللہ جبان، میں اللہ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میرے غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین کے تمام شہروں کو دیکھتا۔ آپ علماء کرام یا تشریف فرمایا پوچھ لیں، ایک ہی عالم نہیں ہے، زمینی ایک عالم نہیں ہے، بلکہ صوفیہ نے فرمایا کہ اس جیسے عالم کو تقریباً 18,000 عالم دکھائے گا۔ یعنی غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں، پروردگار عالم کی مخلوق جہاں جہاں بستی ہے، میں پروردگار عالم کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا جیسا کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے وجود کو فنا کیا، اپنے وجود کو مٹا دیا، اپنے وجود کو رضائے الہی میں لگا دیا کہ پروردگار عالم کا نور جلال اس میں سرایت کیا، بندہ کی آنکھ ہوا، نور جلال بندہ کی آنکھ ہوا۔ اب غوث اعظم اگر روئے زمین پہ بیٹھتے ہیں تو پروردگار عالم سے تمام مخلوقات کا نظارہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہر انسان اپنی جگہ کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ ہر طبقے سے قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب عام سادہ لوگ انسان کنفیوژن کا شکار ہے، حالانکہ قرآن مقدس میں پروردگار